مختار کل بھی صرف اللہ ہے، اللہ تو علاوہ کوئی اختیار رکھدا کیوں جی؟ اگر کوئی رکھدا ہوں تو پھر کئیاں نو اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتیاں نے، جے اپنے وس ہوندا تو بیٹی کوئی بھی نہ لندا کیوں جی؟ آپ دے وس ہوندا کئیاں نو چاہت محبت ہے، لیکن عمومی طور تے لوگاں دا نظریہ تے ایک ہوئی ہے کہ ہر بندہ بیٹے دی خاص رکھ دے تے رکھنی بھی چاہیے ہے۔ اللہ دے نبیاں نے بھی رب کو بیٹے ہی منگے نے، جس نبی نے منگے ہے رب کو بیٹا ہی منگے ہے، بیٹے دا سوال کرنا چاہیے، لیکن بیٹیاں بھی رحمت نے، اگر اپنی مرضی ہوندی تے کوئی بندہ بیٹی ایکسپٹ نہ کردا، یہ بھی اختیار رب نے آپ دے کول ہی رکھے ہے۔ مختار کل کون ہویا پھر؟ مل کے بولو کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے قرآن اندر بیان کیتا ہے، دنیا والیاں نو اس سبق دیتا ہے، انہاں دا عقیدہ درست کیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے نے یہب لمن یشاء اناثا، اور رب جنوں چاہندا ہے بیٹیاں عطا کردا ہے۔ ترجمے تے ذرا غور کرنے، یہب لمن یشاء اناثا، او اللہ جنوں چاہندا ہے بیٹیاں عطا کردا ہے، تے جنوں اللہ چاہندا ہے بیٹے عطا کر دیندا ہے۔ اے رب دیاں مرضیاں نے۔ یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، تے جنوں اللہ چاہندا ہے بیٹے عطا کر دیندا ہے۔ یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا، تے جنوں اللہ چاہندا ہے بیٹے بیٹیاں ملا کے عطا کر دیندے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، رب دا اختیار ہے، جنوں چاہے کچھ بھی عطا نہ کرے، کندی مرضی ہے۔ اے بابا جی لاہور والے نے نا علی حجویری کہہ دو رحمت اللہ علیہ، کہہ دو جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، انہوں نے ایک نہیں دو شادیاں کیتیاں، کنیاں، تے بیٹا بیٹی کوئی نہیں۔ اے مرضی کندی ہے؟ اچھی بولو، اختیار کندہ ہے؟ وکی میں تاریاں دے رب نے نگینے جڑے نے، غور کرنا ذرا، اللہ مختار کل کہ میں تاریاں دے رب نے نگینے جڑے نے، ویکھو تسکی میں اسمان کھڑے نے، تھما تھما نہ کوئی تھلے دیتے پول نے، سارے اختیار ایکو اللہ کول نے۔ کندے کول نے؟ اپنی گوائیاں نوٹ کرو، کندے کول اختیار نے؟ اللہ کول۔ اللہ کول محبت نہ پیار نہ بولو۔ وکی میں تارے دے رب نے نگینے جڑے نے، ویکھو تسکی میں اسمان کھڑے نے، تھما تھما نہ کوئی دھلے دیتے پول نے، سارے اختیار ایکو اللہ کول نے۔ تیاں دے وے پوت دے وے اسے دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا۔ تیاں پوت یارو موتی انمول نے، پر سارے اختیار ایکو اللہ کول نے۔ رب ویکھو کر ہے کمال چھڈیا، اللہ ویکھو کر ہے کمال چھڈیا، ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا، زمیندار کٹھے کیتی چاندے بولنے، پر سارے اختیار ایکو اللہ کول نے۔ عقیدے دی بات نوٹ کر لے، اپنے عقیدے دی درستگی کر لے۔ اللہ اکبر اللہ۔ چڑیاں ممولے چنگارے رب نے، مور اتے رنگ کیویں چاڑے رب نے، کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے، پر سارے اختیار ایکو اللہ کول نے۔ بندیا تو رب نو بلا چھوڑیا، بندیا تو رب نو بلا چھوڑیا، جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا۔ غور کر ذرا، اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے، سارے اختیار ایکو اللہ کول نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ مولا معافی تیرے تو، مولا معافی تیرے
تو مجبور منگدا ساتھ سونے نبی دا ضرور منگدا معاف کری میرے نہ تو پھولی پھولنے سارے اختیار اکو اللہ کول نے مختار کول کون ہے محبت نہ بولو پیار نہ اللہ رب العزت اختیار رکھ دے تے رب نے قرآن اندر بیان کر دیتا ہے کہ ہر قسم کا اختیار اللہ رب العزت کو لے اگر توحید نہیں تے توحید تو بغیر بندہ کسے کام دا نہیں دعا کریا کر اللہ توحید دی نعمتوں مالا مال کیتا ہی ساری زندگی دے تے قائم بھی رکھنا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورہ اخلاص 30واں پارہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں اپنا تعارف بیان کیا ہے اللہ رب العزت کون ہے اور اس کا تعارف کیا ہے اس میں سراسر اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا تذکرہ اس میں کیا ہے توحید وہ نعمت ہے جس کے بغیر مومن کا گزارا ہی نہیں ہے اور توحید کے بغیر نجات بھی نہیں ہے اللہ ہمیں ساری زندگی توحید پر قائم رکھے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے میرے نبی کہہ دیجئے قل هو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور کوئی بھی اس کا ہمسر اور ثانی نہیں ہے توحید کا مطلب یہ ہے اللہ کو ایک سمجھنا اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور اللہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے اور صفات کے تقاضوں میں بھی ایک ہے اگر عقیدہ توحید نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے دو جز ہیں پہلے حصے میں اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور اپنی صفتوں میں بھی ایک ہے نہ تو اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کی صفتوں میں کوئی شریک ہے اللہ نور ہے نور
اور اللہ جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ ویسے تو سورج کو، چاند اور ستاروں کو بھی نور کہا گیا ہے، لیکن یہ نور اللہ کے نور جیسا نہیں ہے۔ اللہ کا نور صرف وہی ہے بس، نہ اس کا کوئی ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، نہ کوئی عزیز، نہ کوئی رشتہ دار۔ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ نہ اللہ کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں۔ قرآن میں سورہ الانعام رقم الآیہ 1 و 100 یعنی کہ 101 101 اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، بدیع السماوات والارض بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ۔ آسمانات زمیناں دا خالق اللہ، آسمانات زمیناں نو پیدا کرنے والا اللہ۔ انا یکون له ولد، تے اے بھی ذہن چ رکھنا کہ آسماناں تے زمیناں دا پیدا کرنے والا اللہ، ان دی کوئی اولاد نہیں۔ اولاد کیویں ہو سکتی ہے جبکہ اللہ دی تے بیوی کوئی نہیں؟ یہ عقیدہ ہے مومن دا۔ اور جنہیں جن نے نا اللہ دی مخلوق، جنات کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ اللہ کی کوئی بیوی نہیں۔ سورہ الجن میں رقم الآیہ 3 آیت نمبر 3، اے جن میں اللہ دی مخلوق نے اللہ دی توحید دا اعلان اس طریقے نال کر دینے، وَأَنَّهُ تَعَالَى، جن اعلان کر رہے ہیں وَأَنَّهُ تَعَالَى جد ربنا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ کہ ساڈے رب بلند و مرتبہ رب دی شان اے وے کہ نہ اللہ دی بیوی ہے تے نہ اللہ دی کوئی اولاد ہے۔ یہ جنہ دا بھی عقیدہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے نا کہ رب دی اولاد ہے تے اللہ دی بیوی ہے، یہ بہت بڑی گالی ہے، بہت بڑی گالی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے نے سورہ مریم دے اندر آیت نمبر 88 ان کی 88 سے لے کر 92 تک اللہ رب العزت نے سورہ مریم میں یہ اعلان کیا کہ اے گل کہنا کہ رب دی بیوی ہے، یہ بہت بڑا عجیب اور غلط جملہ ہے۔ ان دنات زمین و آسمان پھٹ جانے چاہیے نے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا۔ اللہ بیان کر دینے کہ مشرک کہندے نے کہ اللہ دی اولاد ہے۔ لَقَدْ جِئْتُهُمْ شَيْئًا اِدَّا، انہوں نے ایک بڑی بری گل کیتی ہے، بڑی غلط گل کیتی ہے۔ تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا۔ اینی بری بات ہے، اینا پہڑا جملہ ہے، اینا غلط جملہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قریب ہے کہ اس جملے دی وجہ تو اس شرکیہ
کلمے دی وجہ تو اے کہنا کہ رب دی اولاد ہے اللہ دی بیوی ہے اینا وڈا شرکیہ کلمہ ہے اندے نال قریب آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے زمین پھٹ جائے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا اور پہاڑ جڑے نے اور ریزہ ریزہ ہو کے گر جان اینا وڈا تے اینا عجیب اینا کفریہ اینا شرکیہ اے جملہ ہے اینا نا پسندیدہ جملہ ہے کہ اس جملے دی وجہ تو آسمان پھٹ جائے زمین پھٹ جائے پہاڑ بھی گر جان کیوں انداؤ للرحمن ولدا اے دعویٰ کرنا کہ رحمان دی کوئی اولاد ہے اے دعویٰ کرنا کہ اللہ دے کوئی بیٹے یا بیٹیاں نے وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا حالانکہ رحمان دے لائق نہیں کہ ان دی کوئی اولاد ہوئے رب دی کوئی اولاد نہیں نہ اللہ دی بیوی ہے حدیث پاک میں چاند ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری شریف کتاب التفسیر اندر یہ حدیث ہے آپ سرکار فرماندے نے کہ اللہ رب العزت نے اس بات دا اعلان کیتا ہے جن کی حدیث قدسی ہے اللہ فرماندے نے ابن آدم مینوں چٹھلاندا ہے تے مینوں گالیاں کڈدا ہے رب کہندے نے آدم دا بیٹا نالے مینوں چٹھلاندا ہے نالے مینوں گالیاں کڈدا ہے اللہ اکبر اللہ تے او گالیاں کس شکل وچ نے وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اس بندے دیاں آدم دے بیٹے دیاں میرے واسطے گالیاں اے نے کہ اس بات دا اعلان کرے کہ میری اولاد ہے حالانکہ رب کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا انہاں دے جواب اندر وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ یہ حدیث دے لفظ نے لم الد اللہ کہندے نے میں کسے نو نہیں جنیا انہاں دی گل دا جواب اللہ دیندے نے انا الاحد میں اکلا ہی ہاں الصمد میں بے نیاز ہاں لم الد میں کسے نو نہیں جنیا ولم اولد تے نہ میں کسے دے کولوں جنیا گیا ولم یکن لی کفوا احد تے دنیا کائنات اندر میرے برابر تے شریک بھی کوئی نہیں رب نے اعلان کیتا ہے پتہ ہے چلیا کہ جڑا اللہ دے بارے اے عقیدہ رکھ دے کہ اللہ دی اولاد ہے اللہ دے بیوی بچے نے وہ اللہ رب العزت نو گالاں کڈ دے یہ بہت بڑا شرک ہے اللہ مینوں تانوں سب نو ساری زندگی اس شرک تو بچا کے رکھے عقیدہ توحید بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے نا یہودیاں تے عیسائیاں دے اس عقیدے دا رد کیتا ہے وہ بھی کہندے سن کہ فلاں نبی اللہ دا بیٹا ہے فلاں نبی اللہ دا بیٹا ہے سورہ توبہ اندر آیت نمبر رقم الآیہ 30 آیت نمبر 30 اللہ فرما رہے نے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ اللہ فرماندے نے یہودیاں نے گل کہی کہ عزیر علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے تے عیسائیاں نے یہ دعویٰ کیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام رب دے بیٹے نے
اللہ فرماندے نے ذالک قولہم بافواہہم، میرا کوئی بیٹا نہیں، یہ تے انہاں دیاں اپنے منہاں دیاں گلاں نے، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ اللہ دا کوئی بیٹا نہیں، اللہ ایک اکلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ایک کوئی توحید ہے کہ اللہ دی ذات بھی ایک ہے تے رب دی صفات بھی، اللہ صفات میں بھی ایک ہے اور اللہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے۔ نہ کوئی بندہ اللہ دی ذات میں شریک ہے تے نہ کوئی بندہ رب دی صفتاں میں شریک ہے۔ یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ عرش تے مستوی نے، اللہ کتھے نے؟ عرش تے، اپنے جسم دے طور تے اللہ عرش عظیم تے نے، اور اپنی قدرت اور علم تے بنیاد تے اللہ ہر جگہ موجود نے، لیکن اللہ عرش تے مستوی نے۔ یہ بھی عقیدہ مومنہ دا اور قرآن دا۔ سورہ طٰہٰ دے اندر آیت نمبر 5 اللہ فرماندے نے الرحمن علی العرش استوى۔ اے دنیا جہان دے لوگو، اے عقیدہ نوٹ کر لو کہ رحمان جڑا عرش تے قائم اور مستوی ہے، اللہ عرش تے۔ دوسرے مقام تے اللہ رب العزت فرما رہے نے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ سورہ الاعراف رقم الآیہ 54، یعنی کہ 54 نمبر آیت۔ اللہ کہندے نے زمین و آسمان نو اللہ نے پیدا کیتا 6 دن اندر۔ کنے دن اندر؟ یہ بھی رب دی قدرت، اللہ دی حکمت ہے۔ وہ چاہتا تے 1 سیکنڈ تو پہلے پیدا کر دینا، لیکن رب نے 6 دن پیدا کیتا ہے، انسان دی طبیعت کو سامنے رکھتے ہوئے ہیں۔ اگے فرمایا ثم استوى علی العرش، زمین و آسمان نو اللہ نے 6 دن بنایا ہے، تے پھر اللہ عرش سے مستوی نے، یعنی کہ اللہ عرش پر نے۔ یہ بھی عقیدہ ایک مسلمان دے اللہ نو ہر لحاظ نال ایک مننے، اور جویں ذات وچ رب ایک ہوئی ہے، ایویں صفات اندر بھی اللہ دا کوئی شریک نہیں۔ مثلا اللہ سمیع ہے، قرآن سے اللہ فرماتے ہیں نا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ سننے والا ہے تے نالے اللہ دیکھن والا ہے۔ اللہ سننے والا ہے، اللہ دی سماعت ان دی شان دے لائق ہے، وہ میرے تواڈے جیسی نہیں ہو سکتی۔ تے اگر کوئی بندہ اے عقیدہ رکھ دے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ رب دی سماعت میرے یا تیرے جیسی ہے، تے انہیں اللہ نال شرک کیتا ہے۔ اللہ دی سماعت اوویں جویں ان دی شان دے لائق ہے۔ اسی ایک وقت دے اندر ایک بندے دی گل سن سکنے ہاں، دوسرے بندے دی گل سانو سنن دی طاقت نہیں۔ اگر دوسرا بندہ بول دے اسی انہوں چپ کرا دینے ہاں، بھی چپ کر جا، میں پہلے آندھی سن لواں پھر میں تیری سنا گا۔ لیکن اللہ دی سماعت اتنی بلند ہے، اللہ ایکو وقت اندر ساری کائنات دی سن دے، ایکو ہی وقت اندر۔
ساری دنیا دی اللہ سندا ہے، ان کا جواب بھی دیندا ہے۔ اللہ سمیع ہے لیکن اپنی شان دے مطابق، اپنے مقام دے مطابق۔ اللہ جی دے بوئے تے، اللہ جی دے بوئے تے ہزاراں دیاں ٹولیاں، اللہ جی دے بوئے تے ہزاراں دیاں ٹولیاں، اکو وقت سندا اے او سب دیاں بولیاں۔ اللہ سب دی سندا ہے تے اکو ہی وقت سندا ہے۔ میرے اور تیرے اندر اینی ہمت نہیں، اینی طاقت نہیں، اسی ایک وقت ایک بندے دی سننے ہاں، اللہ اکو وقت ساری کائنات دی سندا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ رب دیاں صفتاں نے، ایویں اللہ بصیر ہے، اللہ دیکھن والا ہے۔ اللہ وہ کچھ دیکھدا ہے جنہیں سانو پتہ ہی نہیں، بلکہ اللہ ستاں آسماناں دے اوپر بھی تے ستاں زمیناں دے نیچے بھی ہر چیز نو دیکھ رہے ہیں، انسان جیسی نہیں۔ اللہ دی صفت بصیر اس طرح جی میں اللہ دی شان دے لائق ایویں ایک رب دی صفت غیب جاننا۔ اب صاحب غیب صرف اللہ، عالم الغیبی والشہادہ کون ہے؟ بولیے اللہ۔ کون ہے؟ صرف اللہ۔ اے قرآن تے ذرا غور کرنا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں عالم الغیب والشہادہ۔ اللہ کون ہے؟ جنہاں ظاہر نو بھی جاندا ہے تے غیب نو بھی۔ غیب دا علم رکھنے والا کون ہے؟ بولیے اللہ۔ غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تو علاوہ کوئی غیب جاندا نہیں جاندا، تے رب ہر غیب بھی جاندا ہے، ظاہر بھی جاندا ہے۔ ایک اور مقام تے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں سورہ الانعام رقم الآیات 59 59 اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ۔ غیب دیاں چابیاں کندے کول نے؟ پتہ نہ بولو۔ وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب دیاں چابیاں اللہ کول نے۔ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، تے غیب نو رب تو علاوہ کوئی اور جاندا؟ اللہ ہی جاندا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ ہر قسم دا غیب جاندا ہے تے رب تو علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جاندا۔ قرآن دا تیسرا مقام سورہ النمل رقم الآیہ 65 اللہ رب العزت اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں اے میرے محبوب اعلان کر دیو کُلَّا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو کہ زمین و آسمان دا غیب صرف اللہ ہی جاندا ہے، رب تو علاوہ کوئی جاندا نہیں۔ یہ اللہ دی صفت ہے، غیب جاننا یہ رب دی صفت ہے۔ اللہ تو علاوہ
اس نو کوئی نہیں جاندا. اللہ رب العزت نے اعلان کیتا کلام یعلم من فی السماوات والارض. اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب نبی، اعلان کر دیو زمین و آسمان دا غیب رب سچے تو علاوہ کوئی اور جاندا ہی نہیں، اللہ ہی جاندا ہے. زمین و آسمان دے غیب نو صرف اللہ ہی جاندا ہے. قل یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. کوئی لوگ کئی طرح دے اعتراض کرتے ہیں. اے ویکھو جی ڈاکٹر جڑے نے وہ دس دیں نے کہ بیٹا ہونا ہے کہ بیٹی ہونی ہے. وہ بھی تو پھر غیب جانتے ہوئے نا. کیوں جی جانتے نا؟ نہیں جانتے. کیوں؟ جدو کوئی آلہ استعمال کر لیے تو پھر وہ غائب رہندا نہیں. غائب رہندا. اکھاں نال ویکھ کے دسیا وہ کہندا غائب ہے، ہاتھ نال ٹٹول کے بندہ دسے تے وہ بھی غائب، تے نک نال سونگ کے دسے وہ بھی غائب نہیں. وہ بھی کوئی غائب نہیں. غائب وہ ہوندا ہے ہاتھ نال ٹٹولن تو بغیر، نک نال سونگن تو بغیر. بندہ اس بات دا اعلان کر دے رب تو علاوہ کوئی غیب جان سکتا ہی نہیں. بات سنو صاحب، یہ مسئلہ بولے آؤ چیک کر لو ایسے ہی چلو. قل لا یعلم الغیب. اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا ہے کہ دنیا دے اندر اگر غیب جاندا ہے تے صرف اللہ ہی جاندا ہے، اللہ تو علاوہ کوئی اور غیب جاندا. کئی کہتے ہیں ڈاکٹر بھی جانتے ہیں، وہ دس دیندے نے کہ بیٹا کہ بیٹی ہے. نہ بھائی نہ، وہ آلہ استعمال کرتے ہیں. تے دوسرا یہ ہے کہ ایک کسی نے نہیں پتا کہ اے پیدا ہونے والا بیٹا خوش بخت ہوئے گا یا بد بخت ہوئے گا. تم صحیح کرو یا بند کرو جا. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان کیتا ہے کہ دنیا دے اندر رب سچے تو علاوہ کوئی غیب جاندا ہی نہیں، کوئی نہیں جاندا. تے اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں بھی غیب جاننا تے وہ بھی رب نال شرک کردا ہے. انہیں بھی رب نال شرک کیتا ہے. کئی بدبخت ایسے بھی دیکھے گئے نے فٹ پاتھاں تے بیٹھ کے تے لوگاں نو دس دے نے کہ تیری قسمت کیسی ہے. انہاں بدبختاں نو اپنی قسمت دا پتہ ہی نہیں تے لوگاں دیاں قسمتاں دس دے. آپ دا پتہ ہی نہیں. فٹ پاتھ تے بیٹھے تے سارا دن دھوئیں نال دھواں پھونک پھونک کے نا تے موٹر سائیکل تے سلسلت نہ یہ شکل بن گئی تے لوگوں دی قسمت بیان کرتا ہے. ایک آیا اندے سافٹ ویئر نو اپڈیٹ کرنے واسطے نا، کہتا بابا جی ذرا دسیا جی ہاتھ دیا لکیراں میریاں بھی دیکھو ذرا، میری شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں. آپ قابل غور کر لے. انہیں اینج کر کے ہاتھ ویکھیا تے اٹکل پچو لگان دے، اندازہ لگان دے. کہتا بیٹا تیری ساری زندگی شادی ہو سکتی نہیں. ساری زندگی. یہ بندہ بڑا جوان سی، باڈی بلڈر ٹائپ بندہ. انہیں زور نل اینج کر کے تھپڑ مارے تے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. اینجے لڑ کے آندا بھی کی گل ہے، میرا قصور کی ہے؟ کہندا بدبختا
تو کہنا ہے میری شادی نہیں ہونی، میرے تے 5 بچے بھی نے، کتنے بچے نے؟ ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جا اے نداں، قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ کیوں جی؟ یہ سارا کچھ کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ دے پیغمبر یعقوب علیہ السلام بیٹا یوسف گم ہو گیا، اگر غیب جانتے ہوندے تے رومن دی ضرورت کی سی، رون دی کی ضرورت سی؟ غیب دا علم اللہ کھولے، گھر دے قریب تھوڑے فاصلے تے کنویں دے اندر انہاں نوں سٹیا گیا ہے تے نبی یعقوب نوں پتہ لگا، رو رو کے اپنی اکھاں دا پانی ختم ہو جاندا ہے، اکھاں دی بینائی ختم ہو جاندی ہے، لیکن آخر بیٹے دی جدائی اندر اللہ دے پیغمبر یعقوب علیہ السلام ساری زندگی پریشان بھی رہے۔ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ وَهُوَ كَظِيمٌ، رو رو کے اکھاں سفید ہو گئیاں، اکھاں دی بینائی مک گئی۔ اے توجہ کرنا، بات انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ ایک وقت ایسا آندا ہے اللہ نے انہاں دے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام نو شان عطا کیتی، مقام عطا کیتا ہے، سلطنت عطا کیتی، پہلے وزیر خزانہ بنایا، پھر ایک وقت آیا اللہ نے مصر دا حکمران بنا دیتا ہے، نبوت بھی عطا کر دیتی اور اللہ نے بادشاہت بھی عطا کر دیتی، تے او سین دراب ہون لگ گئے۔ اللہ دے پیغمبر نو انج کر کے کرتا بھیجیا گیا، ادھروں کرتا لے کے آن والا چل دے تے ادھروں اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام اللہ دے حکم نال بول دے نے کہ اے میرے گھر والے ہو، اے قرآن دے لفظاں تے ذرا غور کرنا، انی لأجد ریح یوسف، انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اے میرے گھر والے ہو، اگر تسی مینوں بڑی عمر دا سمجھ کے میری گل نو ریجیکٹ نہ کرو، میری گل نو ایویں سٹ نہ دینا، مینوں اپنے بیٹے یوسف دیاں خوشبوواں آ رہی ہے، یوسف دیاں نیک پتر نو ماپیاں دی خوشبو آندی ہے تے ماپیاں نو بیٹے دی خوشبو آندی ہے۔ رب دا قرآن کہندا ہے، اے توجہ کرنا ذرا، کہن والا کہندا ہے بابا جی اللہ دے بندے ہو، یعقوب علیہ السلام نو کہن والا کہندا ہے بڑی گل کر دے ہو، اج تانوں ہزاراں میلاں دور پتر یوسف دیاں خوشبوواں پیاں آندیاں نے، تے جدوں گھر دے قریب کنویں وچ سٹیا سن ادو تانوں پتہ نہ چلیا۔ اللہ دے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کہندے نے او اللہ دے بندے آ، اسی اللہ دے پیغمبر آ، اللہ دے حکم دے پابند آ، اللہ دس دے وے تے پہاڑاں دے پرلے منے بھی پتہ چل جاندا ہے کہ کی چیز ہے، رب نہ دسے تے پیر دے تھلے پئی چیز دا بھی پتہ نہیں چلدا۔ یہ عطا کرنے والا کون ہے؟ تے جڑی چیز دس دیتی جائے نا وہ غیب نہیں ہوندی، وہ غیب نہیں ہوندی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام انہاں دے بارے رب نے ارشاد فرمایا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے پیغمبر جدوں بھی بول دے نے اللہ دے حکم نال بول دے نے، اللہ دے اپنی مرضی نال نہیں بول دے۔ پتہ چلیا عالم الغیبی والشہادہ کون ہے؟ صرف اللہ۔ اور اس طرح مختار کل کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہی ہے۔ یہ رب دی صفت ہے، اللہ تو علاوہ کسی اور دی صفت نہیں۔ اللہ قرآن چ فرماندے نے آل عمران سورت دے اندر قل اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو
ان الامر کلہ للہ، تمام اختیارات دا مالک کون ہے؟ بولو تو صحیح، محبت نہ بولو، اللہ۔ سارے اختیارات دا مالک کون ہے؟ اللہ۔ دوسرے مقام تے اللہ فرماندے نے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اور دنیا والو خالق بھی اللہ تے مختار کل بھی، مل کے بولو، مختار کل کون ہے؟ اللہ۔ رب تو علاوہ یہ سارے اختیار کوئی اور رکھدا ہی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے صحیح بخاری دے اندر حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 477، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اپنی پھوپھی تے اپنی بیٹی نو، میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے اپنی پھوپھی صفیہ نو تے بیٹی فاطمہ نو فرمایا یا صفیہ تو امت رسول اللہ، اے صفیہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پھوپھی لگ دے ہو، لا اغنی انک من اللہ شیئا، قیامت والے دن میں تانوں نہیں چھڑا سکدا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِن مَالِي، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اے میری بیٹی فاطمہ میرے کو دنیا دا مال مانگ لے جتنا لینا چاہنی ہے، لیکن اے بات دھیان نال ذہن چ بٹھا لے، لا اغنی انک من اللہ شیئا، قیامت والے دن میں کسی نو نہیں چھڑا سکدا، چھٹنا انہیں جنوں اللہ چھڑاوے، رب تو علاوہ کوئی کسی دے کام نہیں آئے گا۔ میں بھی سفارش کراں گا اللہ دے حکم نال کراں گا، اللہ دے حکم تو بغیر میں بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ اس واسطے عمل کرو، عمل کرو گے تو انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی۔ مختار کل بھی صرف اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی اختیار رکھدا کیوں جی؟ اگر کوئی رکھدا ہوندا تو پھر کئیاں نو اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتیاں نے، جے اپنے وس ہوندا تو بیٹی کوئی بھی نہ لندا، کیوں جی؟ آپ دے وس ہوندا، کئیاں نو چاہت محبت ہے، لیکن عمومی طور تے لوگاں دا نظریہ تے ایک ہوئی ہے کہ ہر بندہ بیٹے دی خاص رکھ دے تے رکھنی بھی چاہیے دی ہے۔ اللہ دے نبیاں نے بھی رب کو بیٹے ہی منگے نے، جس نبی نے منگے ہے رب کو بیٹا ہی منگے ہے، بیٹے دا سوال کرنا چاہیے دے۔ لیکن بیٹیاں بھی رحمت نے، اگر اپنی مرضی ہوندی تے کوئی بندہ بیٹی ایکسپٹ نہ کردا، یہ بھی اختیار رب نے آپ دے کول ہی رکھے ہے۔ مختار کل کون ہویا پھر؟ مل کے بولو کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے قرآن اندر بیان کیتا ہے، دنیا والیاں نو اس سبق دیتا ہے، انہاں دا عقیدہ درست کیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے نے یہب لمن یشاء اناثا، اور رب جنوں چاہندا ہے بیٹیاں عطا کردا ہے۔ ترجمے تے ذرا غور کرنے، یہب لمن یشاء اناثا، او اللہ جنوں چاہندا ہے بیٹیاں عطا کردا ہے، تے جنوں اللہ چاہندا ہے بیٹے عطا کر دیندا ہے۔ اے رب دیاں مرضیاں نے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، تے جنوں اللہ چاہندا ہے بیٹے عطا کر دیندا ہے۔ یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا، تے جنوں اللہ چاہندا ہے
بیٹے بیٹیاں ملا کے عطا کر دیندے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا رب دا اختیار ہے جنوں چاہے کچھ بھی عطا نہ کرے کندی مرضی اے بابا جی لاہور والے نا علی حجویری کہہ دو رحمت اللہ علیہ کہہ دو جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو انہوں نے ایک نہیں دو شادیاں کی دیا کنیاں تے بیٹا بیٹی کوئی نہیں اے مرضی کندی ہے اچھی بولو اختیار کندے وکی میں تاریاں دے رب نے نگینے جڑے نے غور کرنا ذرا اللہ مختار کل کہ میں تاریاں دے رب نے نگینے جڑے نے ویکھو تسکی میں اسمان کھڑے نے تھما تھما نہ کوئی تھلے دیتے پول نے سارے اختیار ایکو اللہ کول نے کندے کول نے اپنی گوائیاں نوٹ کرو کندے کول اختیار نے اللہ کول اللہ کول محبت نہ پیار نہ بولو وکی میں تارے دے رب نے نگینے جڑے نے ویکھو تسکی میں اسمان کھڑے نے تھما تھما نہ کوئی دھلے دیتے پول نے سارے اختیار ایکو اللہ کول نے تیاں دے وے پوت دے وے اسے دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا تیاں پوت یارو موتی انمول نے پر سارے اختیار ایکو اللہ کول نے رب ویکھو کر ہے کمال چھڈیا اللہ ویکھو کر ہے کمال چھڈیا ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا زمیندار کٹھے کیتی چاندے بولنے پر سارے اختیار ایکو اللہ کول نے عقیدے دی بات نوٹ کر لے اپنے عقیدے دی درستگی کر لے اللہ اکبر اللہ چڑیاں ممولے چنگارے رب نے مور اتے رنگ کیویں چاڑے رب نے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے پر سارے اختیار ایکو اللہ کول نے بندیا تو رب نو بلا چھوڑیا بندیا تو رب نو بلا چھوڑیا جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا غور کر ذرا اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار ایکو اللہ کول نے اللہ اکبر اللہ مولا معافی تیرے تو مولا معافی تیرے تو مجبور منگدا ساتھ سونے نبی دا ضرور منگدا معاف کری میرے نہ تو پھولی پھولنے سارے اختیار ایکو اللہ کول نے مختار کول کون ہے محبت نہ بولو پیار نہ اللہ رب العزت اختیار رکھ دے تے رب نے قرآن اندر بیان کر دیتا ہے کہ ہر قسم کا اختیار اللہ رب العزت کو لے اگر توحید نہیں تے توحید تو بغیر بندہ کسے کام دا نہیں دعا کریا کر اللہ توحید دی نعمتوں مالا مال کیتا ہی ساری زندگی اندر تے قائم بھی رکھنا کچھ کیا دو قصور بھی میلہ شروع ہو گیا نا آج 3 دن شروع ہوئے بابا جی بلے شاہ دا انہوں نے میسج پیغام کدی کسی نے نہ غور نہ سنیا تے نہ پڑھیا اگر تو بابا جی بلے شاہ نو پڑھیا ہوندا نا تے پھر تو قبراں تے مزاراں تے جا کے سجدے نہ کردا تو چادراں نہ چڑھاندا تو گھنگرو پا کے ملنگاں طرح بازاراں دے اندر نچدا تے ٹپدا نہ کیونکہ بابا جی دا عقیدہ بھی عقیدہ توحید ہے کچھ ہی بولو عقیدہ ہے میں نا جدوں پبلک سروس کمیشن سے انٹرویو واسطے گیا انہوں نے کئی ایک سوال کیتے چونکہ میرا تعلق کھڑیاں قصور نال سی بینچ نے سوال کیتا قصور دی کوئی مشہور شخصیت میں کہا جی بابا جی بلے صاحب بڑے مشہور لے ہوتے انہوں نے نال ہی کیا انہوں نے کوئی کلام کوئی شعر بھی آندے جے میں کہا جی آندے نے الحمدللہ یہ شعر میں پبلک سروس کمیشن دے اندر پیش کیتے سنائے آج تانوں بھی سنان لگا پنجابی دے اندر بابا جی دی بات سنو این عقیدے دے اندر بھرپور ہے اور یقین کر لو کہ توحید کے بغیر نجات
ممکن ہو سکتی نہیں ہے. اگر توحید نہیں تو پھر جنت مل سکتی. اچھی بولو. بابا جی فرماندے نے علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندے، علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندے، جے ہومن اصل کمینے تے پیتل کدی نہیں سونا بندہ پاویں جڑیے لال نگینے. بابا جی بلے شاہ دا کلام نہ ہوئے تے میں ذمہ دار. اگر انہاں دا کلام ہے تے ثابت بھی ہے، تینوں بھی ہوش دے ناکھن لینے چاہیے نے. اللہ اکبر. اللہ علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہومن اصل کمینے تے پیتل کدی نہیں سونا بندا پاویں جڑیے لال نگینے تے سوم تو کدی نہیں صدقہ ہوندا پاویں ہومن لکھ خزینے. بلے باج تو عید نجات نہیں ہونی پاویں مریے وچ مدینے. بابا جی بلے شاہ دا یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے. اگر کوئی مدینے بھی مر جائے نا تو ہی تو بغیر تے انہوں نجات مل سکتی. آؤ عقیدہ بناؤ اور اس عقیدے نو اپنے دل و دماغ اندر پیوست کر لو. انشاءاللہ توحید دا پیغام اسیم ہر تھا سنانا ہے، شرک تو ہٹا کے اللہ وال بلانا ہے. انشاءاللہ سارے کہہ دو. رب نے نا قرآن سے اپنا تعارف کروایا ہے. لوگاں مشرکاں پوچھیا نبی پاک نو کہ تواڈے رب دی تعریف کی ہے تے رب نے سورہ قل ہو اللہ اتار دیتی. اے سورہ قل ہو اللہ نہ پیار کریا کرو. اللہ جان دے سرکار فرماندے نے جڑا بندہ اینو 10 واری پڑھدا ہے نا اوندا جنت سے ایک محل اللہ پکا پکا بنا دیندے نے. کتنی باری؟ اوکھا یہ لگدا ہے تانوں میرے خیال اوکھا تے نہیں. 10 واری پڑھن نال جنت سے محل بن دے. تے سرکار نے فرمایا جڑا اس سورت نو ایک واری پڑھ دے انہوں اللہ کم از کم قرآن دے 10 پارے دا ثواب عطا کر دیندے نے. کتنے پارے؟ جے 3 واری پڑھ لیے تو پھر پورا قرآن. آؤ نہ محبت نہ پیار نہ اللہ نے اپنا تعارف پیش کیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. پڑھ لو نال نہ تسی بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سانو یقین ہے 10 پارے دا ثواب مل گئے. پھر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ نے 10 تو 20 پارے سے ثواب دے دیتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پڑھ لو ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ دے فضل و کرم نال میرا تہاڈا یقین ہے سرکار دی حدیث ہے ایک واری پڑھن نال 10 پارے دا ثواب ملدا ہے تے جنے 3 واری پڑھے اللہ پورے قرآن دا ثواب عطا کر دیندا. اس صورت نال محبت کریا کرو. نبی پاک دی زبان سے حدیث ہے آپ نے فرمایا جڑا قل هو اللہ نال پیار کردا ہے اودی جنت پکی ہے. اودی جنت پکی ہے. تے جنوں جن تنگ کرن دشمن تنگ کرن جن تنگ کرن دشمن تنگ کرن دنیا تنگ کرے شیطان تنگ کرے. آؤ جس طرح دی بیماری
جس طرح دی مشکل تے جس طرح دی ازمائش بھی ہے، میں نہیں کہندا، سرکار نے فرمایا ہے اے آخری تینوں کل پڑھیا کر، انہاں دا دم کریا کر، ہر نماز تو بعد ایک ایک مرتبہ، شام تے صبح فجر دی نماز تو بعد تین مرتبہ، تے رات نو سون لگے ہاں سپیشل دم کرنا ہے، اینا ہتھیلیاں تے پڑھ کے انہاں تیناں سورتاں نو تینے کل، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، انہوں پڑھدا جا، اپنے چہرے تے سر تے پورے جسم تے انہوں دم کریا کر، اپنے ہتھاں نو پھیریا کر، انشاءاللہ اللہ دنیا جہان دی ہر بیماری تو بچان گے، ہر دشمن تو بچان گے، جنہ تو بچان گے، جادو تو بچان گے۔ بچنا چاہتے ہو؟ نبی پاک دی حدیث ہے اس تو بہتر پناہ والی کچھ چیز ہی نہیں گی۔ قل هو اللہ پڑھیا کر اور تینوں کل، آخری تینوں کل انہاں دی تلاوت کریا کر۔ نبی پاک نو رب نے فرمایا مشرکاں کیا تواڈے رب دا تعارف کیے؟ اللہ نے سورہ قل هو اللہ اتار دیتی، اے میرے نبی انہاں نو دس دیو قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اے میرے نبی اعلان کر دیو کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، اللہ تو علاوہ کوئی رب نہیں۔ اے میرے نبی اعلان کر دیو اللہ تو علاوہ کوئی رب نہیں، اللہ ایک ہی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، رب ہوئے جنہیں کسے نو جنیا نہیں، تے نہ ہی اللہ کسے کو جنیا گیا ہے۔ اللہ دی تعریف اتنی بلند ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تے اللہ دا پوری دنیا اندر کوئی شریک بھی کوئی نہیں، پائیوال کوئی نہیں، پارٹنر کوئی نہیں، ہمسر کوئی نہیں، اللہ ایک ہے۔ رب نو ایک مننا ذات اندر، صفات اندر اور صفات دے تقاضے اندر، انہوں توحید کہندے نے۔ اللہ اس عقیدہ توحید نو مضبوط کر دے، کچھ ہی کہہ دیو اس عقیدے نو اگر بزرگاں دی بولی سننے نا تے اپنا عقیدہ مضبوط کر لے تے آکھیا کر تو واحد اللہ شریک اللہ۔ اللہ میرا عقیدہ ہے، میں صبح بھی کہنا، شام نو بھی کہنا، اندھیرے بھی کہنا، سویرے بھی کہنا، سفر وچ بھی کہنا، گھر وچ بھی کہنا، اللہ سونیا تو واحد لا شریک اللہ، تو بے پرواہ ٹھیک اللہ، تو آل اولادوں پاک اللہ، تیرا کوئی نہیں ماں پیو ساک اللہ، تو اکلا ہے نردار اللہ، تد تد صفتاں بے شمار اللہ، تیرا علم نہ کہریا جاندہ ہے، تیرا حکم نہ پھیریا جاندہ ہے۔ اللہ سونیا تو خالق کل جہاناں دا، تو خالق کل جہاناں دا، سب دنیا تے جن انساناں دا، دنیا دیاں ساریاں جاناں دا، تو واحد لا شریک اللہ، تو بے پرواہ ٹھیک اللہ۔ رب تو علاوہ کوئی معبود ہے؟ کچھ ہی بولو۔ کوئی خالق؟ خالق کون ہے؟ کچھ ہی بولو۔ مل کے محبت نہ بولو، عقیدہ نوٹ کرواؤ۔ سب دا خالق کون ہے؟ رازق کون ہے؟ بگڑی بنان والا کون ہے؟ مختار کل کون ہے؟ غیب دا علم جان والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ جب یہ عقیدہ بناؤ گے انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ملے گی، کل قیامت کو جنت ملے گی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھئی اللہ کے فضل سے یہ میرا خطبہ جمعہ اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر شہر قصور میں میرے درس ہوتے ہیں مستقل، وہ یوٹیوب پر آتے ہیں، فیس بک پر سیف ساجد کے نام پر،
اور یوٹیوب پر ساجد اسلامک ریسرچ سینٹر، اس نام پر یہ میرا چینل ہے. آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو پڑھیں، ان کو سنیں اور ان کو آگے شیئر کریں. ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے کسی ایک بات کو سمجھ کر دین پر آ گیا تو میری اور تیری نجات کے لیے کافی ہے. تو اس لیے اس کو دین کا کام سمجھ کر ہر جمعہ ہر درس الحمدللہ اویلیبل ہوتا ہے، اس کو خود بھی سنیں، اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکے. میں انشاءاللہ العزیز اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، یہ خالصتاً دینی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کے لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے اور اس لیے میں کام کر رہا ہوں. یہ باقی دنیا کے جو فوائد ہیں ان کو میں کچھ نہیں سمجھتا، نہ ان کی طرف ہماری توجہ ہے. آپ دین کی بات کو آگے پہنچائیں. آپ خود نہیں بول سکتے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے دین کا کام آگے پہنچائیں. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا.